بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جلدی کرو جلدی، دھیان سے، ادھر لاؤ مجھے دو، ایمرجنسی دائیں ہاتھ پر ہے، اسٹیچر سنبھالو اسٹیچر۔ بھاگتے قدموں کے ساتھ بلند ہوتی آوازیں سن کر میں سمجھ گیا کہ کوئی ایمرجنسی کیس ہے۔ میں جلدی سے کھڑا ہوا اور کرسی چھوڑ کر دروازے کی جانب بڑھا ہی تھا کہ دو وارڈ بوائے اسٹیچر کو کھینچتے ہوئے ایمرجنسی میں داخل ہوئے۔ پیچھے دو اجنبی افراد اور ایک نرس بھی آن پہنچی۔ اسٹیچر پر لیٹا خون میں لت پت 25-30 سال کا کڑیل جوان اکڑے اکڑے سانس لے رہا تھا۔ کپڑوں اور حلیوں سے وہ کسی فلموں ہیرو اور ویلن کا ملا جلا سا تاثر دے رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب روڈ ایکسیڈنٹ ہے۔ جی میں سمجھ گیا۔ افراد میں سے ایک بولنے لگا تو میں نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا، نہیں جی میں تو اپنی گاڑی پر ڈال کے لایا ہوں اور ایک یہ راہگیر ہے۔ ٹھیک ہے آپ دونوں بھائی تشریف رکھیں، ممکن ہے آپ کی ضرورت پیش آئے۔ ان دونوں افراد سے بات کر کے مڑا تو وارڈ بوائے نے زخمی نوجوان کو بستر پر منتقل کر دیا تھا۔ میں نے انہیں اور نرس کو کچھ ضروری ہدایات دے کر روانہ کیا اور اس کے زخموں کا معائنہ شروع کیا۔ زخموں کی نوعیت اور تیزی سے بہتا خون بتا رہا تھا کہ اس کا بچنا مشکل ہے۔ سردی کی شدت سے زخموں کے کنارے نیلے پڑ رہے تھے۔ گردن پر لگا ایک لمبا اور گہرا زخم خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی آخری سانس تک کوشش کرنا میرا فرض تھا۔ مختصر جائزے کے بعد میں نے اس زخمی کی جیبیں ٹٹولنا شروع کی تاکہ اس کا کوئی اتا پتہ معلوم ہو۔ پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو جدید ماڈل کا نیا موبائل فون، ہینڈ فری اور موبائل کے کیمرے پر لگانے والا انگلی برابر زومنگ لینس برآمد ہوا۔ دونوں چیزیں دواؤں کی ٹیبل پر رکھ کر موبائل چیک کیا تو وہ لاک تھا۔ تھی تو یہ ایک غیر اخلاقی حرکت، لیکن اس وقت ضروری تھا۔ میں نے موبائل فون کی پشت پر اس کی زخمی انگلی پھیری تو ہلکی سی ٹرک کی آواز سے اسکرین روشن ہو گئی۔ مگر یہ کیا؟ موبائل کی اسکرین پر نظر پڑتے ہی میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اسپتال کی 5 منزلہ بلڈنگ میرے سر پر آن گری تھی اور مجھے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا مشکل لگنے لگا۔ میرا جی چاہا جلد از جلد یہ موبائل لے کر اسپتال سے بھاگ جاؤں، کیونکہ موبائل کی پہلی اسکرین پر میری اکلوتی بیٹی کی تصویر لگی تھی، جسے میں نے صرف 3 دن پہلے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا تھا۔ ایف ایس سی کی ذہین طالبہ، ہر وقت ہنسنے مسکرانے والی لڑکی، اس نے اچانک خودکشی کر لی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اس موبائل میں میری بیٹی کی خودکشی کا راز ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگر موبائل دوبارہ لاک ہو جاتا تو اسے کھولنے کے لیے اس شخص کے فنگر پرنٹ کی ضرورت پڑتی۔ ایک ایک لمحہ قیمتی تھا، نرس کسی بھی لمحے واپس آنے والی تھی۔ میں نے فوراً موبائل کو پائلٹ موڈ پر لگایا اور تیزی کے ساتھ سیٹنگ کھول کر ڈسپلے میں جا کر اسکرین بند ہونے کا وقت 1 منٹ سے بڑھا کر 30 منٹ کر دیا۔ اسکرین کی روشنی آخری حد تک کم کی اور اپنے جیکٹ کے اندرونی جیب میں ڈال لیا۔ ہینڈ فری اور زومنگ لینس بھی یہاں چھوڑنا مناسب نہ تھا۔ ان دونوں کو بھی جلدی سے جیب میں ٹھوسا اور دوبارہ اس زخمی نوجوان کی نبض تھام لی، لیکن میرا ذہن موبائل فون میں الجھ چکا تھا۔ اتنے میں نرس ٹرے اٹھائے ہوئے اندر داخل ہوئی تو میں نے جلدی سے ایک سرنج کھولی اور اس کے بازو میں اتارنے ہی لگا تھا کہ نرس چیخ پڑی، ڈاکٹر آپ خالی سرنج لگا رہے ہیں۔ میں حیرت سے منہ پھاڑ کر نرس کی جانب دیکھنے لگا تو اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر میرے ہاتھ سے سرنج لے لی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے رحم کے جذبات تھے۔ پلیز ڈاکٹر، آپ کو کچھ دن اور آرام کرنا چاہیے، ابھی آپ کو ڈیوٹی پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر شاہد بھی ابھی آ رہے ہیں، یہ کیس وہ دیکھ لیں گے۔ پلیز ڈاکٹر صاحب۔ ہاں میرا خیال ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے واقعی کچھ دن اور آرام کرنا چاہیے۔ میں تو خود یہاں سے بھاگنا چاہتا تھا۔ نرس کے جملوں نے میرا کام آسان بنا دیا۔ میں دروازے کی جانب مڑا تو اسپتال کے سینئر ڈاکٹر شاہد علی اندر داخل ہو رہے تھے۔ انہوں نے ایمرجنسی میں اپنے جیب میں پڑے موبائل کی وجہ سے زبان اسلام پر اتفاق کیا۔ وہ مریض پر جھکے اور میں تیزی سے پارکنگ کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے ہر قیمت پر گھر پہنچنے تک اس موبائل کو لاک ہونے سے بچانا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی موبائل نکالا تو خوش قسمتی سے ابھی تک آن تھا۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا اور موبائل سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اور پورے راستے وقفے سے موبائل کو بھی دیکھتا رہا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں اپنی خوابگاہ میں موبائل کو لیپ ٹاپ سے منسلک کر چکا تھا۔ مجھے اس موبائل کا سارا ڈیٹا کمپیوٹر میں منتقل کرنا تھا تاکہ اگر کسی بھی وقت موبائل غلطی سے لاک ہو جائے تو ڈیٹا میری دسترس میں رہے۔ فون اور میموری کارڈ کا ڈیٹا کاپی کرنے کے بعد میں نے ایک تصویر پر کلک کیا
تو وہی نوجوان میری بیٹی کے گلے میں بازو ڈالے مسکرا رہا تھا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے زوردار چیخ سنائی دی، رابعہ میری بچی۔ میں گھبرا کر مڑا تو میری بیوی روتے ہوئے لیپ ٹاپ پکڑنے کے لیے لپک رہی تھی۔ موبائل کے چکر میں نہ تو میں نے کمرہ لاک کیا اور نہ ہی یہ احساس ہوا کہ کب میری بیوی کمرے میں داخل ہو گئی۔ بہرحال اب مجبوراً اسے اس راز میں شریک کرنا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کے رونے کے دوران اس کو ساری صورتحال سمجھائی اور موبائل پر بھی نظر رکھی کہ لاک نہ ہو پائے۔ اپنی بیوی کو سمجھا بجھا کر لیپ ٹاپ اس کے حوالے کیا اور خود فون سنبھال کر بیٹھ گیا۔ ایک لحاظ اس وقت میری بیوی کا آنا میرے لیے سود مند ہی ثابت ہوا تھا۔ ایک سے دو بھلے۔ میں نے موبائل کی فون بک کھولی اور اپنی بیٹی کا نام سرچ باکس میں لکھا تو اسکرین خالی دیکھ کر مایوسی کی ہلکی سی لہر میرے اندر اٹھی۔ پھر میں نے اپنی بیٹی کا نمبر ملانا شروع کیا تو آدھے نمبر کے بعد ہی نام سامنے آ گیا، کتے کا بچہ۔ بے اختیار میرے منہ سے گالی نکل گئی۔ اس کمینے اور نیچ انسان نے میری بیٹی کا نمبر بے بس تتلی کے نام سے محفوظ کیا ہوا تھا۔ نمبر سے نام ملا تو واٹس ایپ میسنجر کی گفتگو بھی سامنے آ گئی۔ سنیے، ان تمام تصویروں میں ہماری بیٹی کا چہرہ ضرور ہے، مگر نہ تو کپڑے اس کے ہیں، نہ جوتے اور نہ جسم۔ یہ کوئی فراڈ ہے۔ میں اس کی ماں ہوں، پہچان سکتی ہوں کہ یہ میری بیٹی کا جسم نہیں، یہ ہماری بیٹی کے جسم سے کچھ بھاری ہے، پیٹ بھی تھوڑا نکلا ہوا ہے۔ میری بیوی نے پہلی ہی تصویر کے بقیے ادھیڑ دیے، اور یہ تصویر بھی اس کی لا علمی میں کالج جاتے جاتے بنائی گئی ہے۔ وہ کیسے؟ اپنی بیوی کے اس تبصرے پر میں حیرت سے لیپ ٹاپ کی جانب جھکا اور ایک نظر اس کے موبائل پر بھی ڈالی۔ اس کی جانب سے غافل ہونے کا مطلب تھا کہ بہت سے راز پردے میں ہی رہ جاتے ہیں۔ غور سے دیکھیے، اس تصویر میں اس نے کوئی زیور نہیں پہنا، اور ایسا صرف کالج جاتے وقت ہوتا تھا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں وہ کیسی دیوانی تھی جیولری کی، صرف کالج کے لیے مجبوراً اتارتی تھی۔ میری بیوی پھر سے سسکیاں بھرنے لگی۔ تم درست کہہ رہی ہو، دونوں کے تاثرات بھی الگ الگ ہیں۔ شاید گھر سے نکلتے وقت زومنگ لینس کی استعمال کر کے بنائی گئی ہو۔ میں نے جیب سے اس شخص کے ہینڈ فری اور زومنگ لینس نکال کر میز پر رکھ دیے۔ اور دیکھو، میں نے کہا تو میری بیوی نے کلک کرنا شروع کر دیا۔ ہر تصویر میں کچھ ایسی ہی صورتحال تھی۔ چہرہ ہماری بیٹی کا ضرور تھا، لیکن گردن سے نیچے کا حصہ کسی اور لڑکی کا تھا۔ ناصر یہ دیکھیے۔ میں موبائل کی جانب مڑا ہی تھا کہ میری بیوی کی چیخ سنائی دی۔ ہماری بیٹی نازیبا حالت میں اس نوجوان کے ساتھ موجود تھی۔ میں نے شرم سے منہ پھیر لیا۔ بیٹی کی موت کا زخم ابھی بھرا نہ تھا، اور اوپر سے یہ سب۔ ایک لمحے کو میرا دل چاہا کہ میں بھی خودکشی کر ہی لوں کہ اچانک میری بیوی چیخی، ناصر یہ بھی ہماری بیٹی نہیں ہے۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتی ہوں، میں اپنی بیٹی کا رواں رواں پہچانتی ہوں۔ یہ کوئی بھی بہت بڑا فراڈ ہے۔ چہرہ ہماری بیٹی کا ضرور ہے، لیکن دھڑ کسی اور لڑکی کا ہے۔ بال اور کان بھی رابعہ کے نہیں ہیں۔ رابعہ کے کان 3 جگہ سے سلے ہوئے تھے اور بال بھی اسی سے لمبے تھے۔ ذرا سی دیر میں ہم سمجھ چکے تھے کہ دراصل ہوا کیا ہے، لیکن پھر بھی تفصیل جاننا ہمارا بہت اہم تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی نے مسلسل 14 گھنٹے ایک ایک تصویر اور ویڈیو کو ٹھنڈے دماغ سے دیکھا، واٹس ایپ کی چیٹنگ دیکھی اور ہاتھ کے ہاتھ محفوظ کرتے گئے۔ فون میں آٹو کال ریکارڈ بھی انسٹال تھا۔ ہم نے اس میں محفوظ تمام کالیں بھی سنی۔ نوجوان کا مکروہ چہرہ ہمارے سامنے تھا۔ ہماری بیٹی اس کا پہلا شکار نہیں بنی تھی۔ اس سے پہلے بھی وہ درجنوں لڑکیوں کے ساتھ ایسی ہی اسپتال فون کر کے پوچھا تو معلوم ہوا کہ دنیا اس کے ناپاک وجود سے پاک ہو چکی ہے، ورنہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اسے زہر کا انجیکشن لگاؤں گا۔ اس کے موبائل کا کسی قسم کا تذکرہ نہ سن کر میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا اور فون بند کر دیا۔ موبائل کنگالنے کے بعد ہم اس شخص کا طریقہ واردات بخوبی سمجھ چکے تھے۔ وہ شخص انسان نہیں درندہ تھا۔ فیس بک وغیرہ سے لڑکیوں کی تصویریں اور فون نمبر وغیرہ حاصل کرتا تھا تو کبھی زومنگ لینس کی مدد سے بے پردہ لڑکیوں کی تصاویر کہیں دور سے بناتا تھا کہ انہیں احساس بھی نہ ہو، اور پھر ایڈیٹنگ کر کے انہیں بلیک میل کرتا۔ کئی لڑکیوں کی تصاویر شادی وغیرہ جیسی تقاریب میں بنائی گئی تھیں تو کچھ تفریحی مقامات پر۔ موبائل نہیں، شیطان کا کارخانہ تھا۔ کیمرہ اس قدر خطرناک بھی ہو سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ہماری رابعہ کے ساتھ بھی یہی ہوا، لیکن اس نے اپنی عزت کا سودا کرنے کی بجائے موت کو گلے لگانا مناسب سمجھا۔ کاش وہ ہم سے کہتی، مگر کہتی بھی تو کیسے؟ ہمارے پاس تو اس کے لیے وقت ہی نہ تھا۔ والدین ہو کر بھی ہم جان نہ سکے کہ گزشتہ کئی ماہ سے
وہ کس عذاب میں مبتلا تھی۔ پیسہ پیسہ پیسہ، میرے ذہن میں قرآن پاک کی آیت گونجنے لگی، مصیبت آتی ہے تو ہی رب یاد آتا ہے۔ مجھ پر تو آج کوئی بڑی مصیبت آئی نہ رب کی یاد، پردہ پردہ پردہ۔ جب میرے مرحوم ماں مجھے کہتی تھی بٹیا رانی بڑی ہو گئی ہے، اب اسے پردہ کرانا شروع کر دو، تو میں جواب دیتا امی اب پردے کا دور نہیں رہا، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے۔ کاش اے کاش میں نے اپنی ماں کی بات مانی ہوتی، کاش میں نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سمجھا ہوتا، اے کاش میں جان جاتا کہ یہی دور تو پردے کا دور ہے۔ پردے کی ایسی ضرورت تو گزشتہ 14 سال میں بھی نہ محسوس کی گئی ہوگی۔ کسی بھی راہ چلتی لڑکی کی تصویر بنانا جتنا آسان اس دور میں ہے کبھی بھی نہ تھا، اور کچھ نادان تو خود ہی سوشل میڈیا پر اپنی تصویریں اور ویڈیوز اپلوڈ کر کے ان درندوں کا کام آسان کر دیتی ہیں۔ اسلام نے عورت کو گھر میں رہنے اور بلا ضرورت باہر نہ نکلنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ مجھے بیٹی گنوانے کے بعد سمجھ آیا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی گزشتہ 3 دن سے رو ہی رہے تھے، یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی روتے ہی رہے، اور کر بھی کیا سکتے تھے۔ مسجد سے فجر کی اذانیں بلند ہوئیں تو مجھے لگا جیسے پہلی بار یہ آواز سنی ہوں، کبھی دھیان ہی نہیں دیا تھا، نام نہاد جدیت کی راہ پر سر پر دوڑتے دوڑتے اپنا سب کچھ لٹا بیٹھا تو ہوش آیا۔ آج معلوم ہوا کہ حی علی الفلاح کی یہ پکار میرے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے۔ میرے والدین نے مجھے اسی راستے پر چلنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ آج جب میں یہ تحریر لکھ رہا ہوں، ہماری رابعہ کی 4تھی برسی ہے۔ وہ ہمارے ساتھ تو نہیں، لیکن ہم اس کے نام پر ایک ٹرسٹ بنایا ہے۔ ہمارے ادارے میں چھوٹی بچیوں سے لے کر بڑی عمر کی خواتین تک کو وہ سب کچھ سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے جس کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے، اور وہ سب کچھ بھی جو موجودہ دور کا تقاضا ہے۔ اس ادارے کی ہر بچی میری رابعہ ہے۔ میرے رب نے مجھ سے ایک رابعہ لی اور بدلے میں سینکڑوں ہزاروں دے دی۔ جو کچھ میں اپنی رابعہ کو نہ سکھا پایا وہ سب ان بچیوں کو دے رہا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کوئی اور رابعہ بے بس دکھتی بنے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔